السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص طریقے کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، بات چیت ہو رہی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جس طرح سے صحابہ اکرام جو اس وقت موجود تھے، کم و بیش 1,24,000 کم و بیش، ان پر جو ذمہ داری جو سیکھے ہیں، اب دوسروں کو پتہ ہے کہ آخری رسول آ چکے ہیں اور اللہ کا ایک اللہ کے کو ماننا، اللہ سے شرک سے بچنا، یہ سارا میسیج لے کر ساری دنیا میں پھیلا دیں۔ اور یہ بہت بڑی ہر مومن پر، ہر مسلمان پر ذمہ داری دی گئی ہے۔ چنانچہ اگر ہم قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کو بھی ہم دیکھ لیں، سورہ جس کا مفہوم میں ٹرانسلیشن تو نہیں لیکن اس کا مفہوم تھوڑا سا بتا کے میں مفتی صاحب سے پھر رجوع ہوتا ہوں کہ سورہ اثر میں اللہ سبحانہ نے 4 ریکوائرمنٹس ہمیں دیے ہیں۔ وہ ریکوائرمنٹس، تو پہلا ریکوائرمنٹ تو ہم مسلمان پورا کرتے ہیں، وہ ریکوائرمنٹ ہے، پہلا ریکوائرمنٹ کہ ایمان ایک اللہ پر لانا، اللہ سے شرک سے بچنا۔ اس کو تھوڑا ایگزیکٹ معنی نہیں، اس کو لیبریٹ کر کے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک اللہ کو ماننا، اللہ سے شرک سے بچنا، اور یہ ہے پہلا ریکوائرمنٹ، اور اللہ کے آخری نبی کو آخری نبی مان کر ان کی شریعت پر ہم عمل کرنا۔ اور سیکنڈ، یہ تو ہم کرتے ہی ہیں۔ سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اب یہ اتنی بات ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو یہ سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہے۔ اور تھرڈ ریکوائرمنٹ اللہ نے حکم دیا ہے یہاں بھی کہ جب آپ اتنی بات سمجھ آ گئے کہ ایک اللہ ایک کریٹر ہے اور ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، تھرڈ ریکوائرمنٹ ہے یہ اب دوسروں کو بتائیے کہ ایک اللہ ہے، اللہ سے شرک سے بچو، اور ہر عمل جو کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ لوگوں کو بتانے کا اللہ نے یہ سورہ اثر میں ہمیں حکم دیا ہے، چنانچہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اور پھر چوتھا ریکوائرمنٹ یہ ہے، جب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے شرک سے بچو، اللہ کے آخری نبی کے تعلیمات کو حاصل کر کے اس پر عمل کر کے دوسروں کو بتاؤ، تو لوگ پھر آپ کو اور لوگوں آپ کو ہارڈ ٹائم دیں گے۔ لوگ آپ کو جو ہے کہیں گے کہ بڑا مولوی ہو گیا ہے، بڑا یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، بہت ساری لعن طعن کریں گے۔ اس پر آپ ان سے جھگڑا مت کرو بلکہ صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں نے جو بتایا ہے، یا اللہ ہدایت دینا آپ کے اوپر ہی ہے، تو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ ہم اللہ کے نبی کا حکم بھی سن لیے اور اللہ کے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کا سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ ہر مومن کو فرض ہے کہ اللہ کا میسج دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ فرض ہے، اس پر بھی ہم جو ہے جمے رہیں اور کوشش کریں۔ اگر آپ جو ہے ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے، کم از کم ایسے پروگرام جو اللہ کے میسج کو ڈیلیور کرتا ہے، ایسے پروگرام کے بھی معاون بنے، سپورٹر بنے۔ تو کیا مفتی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹلی کوئی تبلیغ نہیں کر رہا ہے، اللہ کا میسج کو نہیں پہنچا رہا ہے، ایسے پروگرام جو اللہ کا میسج ڈیلیور کر رہا ہے، تو اس کے معاون بنے، سپورٹر بنے، کیا انڈائریکٹلی ہم اس حکم کے اس کے اندر آتے ہیں، اللہ کا حکم جو اللہ کے نبی کا حکم ہے؟ کیا دیکھیے، ہر ایک کو تو اللہ کے میسج کو آگے بڑھانا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑھانے والوں کی مدد کرتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسج جو اللہ کی طرف سے تھا آگے لیا، تو ان کے کمپینین نے ان کا ہیلپ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو پھر وہ آگے لے کے چلے۔ تو اس طرح سے یہ شروع سے سلسلہ رہا ہے، اور یہ رہنا چاہیے۔ پاسبلٹی نہیں کہ ہر انسان جو ہے ڈائریکٹلی آپ جو ہے ہاں، جو بھی جہاں بھی طریقہ ہو، ہاں، اگر نہیں کر سکے کم از کم یہ اس زمرے میں آتا ہے۔ یہ سوال یہ ہے، ہاں میں وہیں پہ جا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک، جیسے آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے آج جو ضرورتیں ہیں، آج جیسے ہم لوگ جس فیلڈ میں اور جس میدان میں اور جس وقت ہم یہ جو حالات ہیں اس میں جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، اس کے حساب سے یہ بہت ضروری ہے کہ میڈیا بھی ہم سامنے رکھیں، میڈیا میں ہم آئیں۔ اب ہر ایک کی جو ہے
रसाई मीडिया में आना मुश्किल होती है, तो कुछ लोग जो हैं तो उनका हमें माविन बनना चाहिए। और Supporter माविन बनेंगे। बनना जो है अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। वो माविन भी जो है कोई अच्छे बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। अब माशाल्लाह बुरे काम के लिए तो लोग लगे ही रहते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन दीन के काम में बहुत ही कम लोग लगे रहते हैं। वो लोग बड़े अच्छे लोग माने जाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको जो भी कहें अच्छे अल्फाज उनके लिए कम हैं, कि वो बहुत बड़ा काम है कि जो दीन के काम में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे मीडिया के ज़रिए से, चाहे जो है जो भी आज की ज़रूरत है उसको सामने रखते हुए दीन के चैलेंजेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको सामने रखते हुए लोग उनका ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं। ये भी मददगार और माविन कहलाएंगे, तो जी। करना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि हमारे नाजरीन से जो आप देख रहे हैं या देखने वाले हैं, इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत पुअर रिस्पांस होता है कि आज अगर कोई कॉन्सर्ट हो, उसके $500 का टिकट भी हो तो बहुत आसानी से आप ख़रीद लेते हैं उस कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए। लेकिन दीन के मामले में हम बहुत कमज़ोर है। इस प्रोग्राम जो खालिस अल्लाह का प्रोग्राम, अल्लाह का मैसेज लेके आता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और तरीक़ा इसमें बताते हैं, और उलमा इकराम इसमें मौजूद होते हैं। तो इस प्रोग्राम के माविन बने, सपोर्टर बने। आप कम से कम $1 डे सपोर्ट करें। $30 महीने के कुछ नहीं है। आप एक कोक लेने जाएं $1, एक पानी का बॉटल लेने जाएं $1 बनते हैं। इसके माविन बने, और बेहतरीन आजकल यह है ज़ेल के ज़रिए आप भेज सकते हैं। ज़ेल का रेफरेंस नंबर मेरा ही सेल नंबर है 8322987860, या बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट है और स्क्रीन पे नंबर आ चुका है, डायरेक्टली उसमें भी डिपॉजिट कर सकते हैं। या आप मेल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको एड्रेस भी भेज सकता हूं। बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं आप इसके सपोर्टर बन सकते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ज़्यादा वसअत दी है तो उसको बढ़ चढ़ के आप ज़्यादा भी सपोर्ट करें। कोई एक प्रोग्राम हमारा जो होता है जो टीवी का, वो एक $300 की कॉस्ट होती है। अगर आप एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं, अगर आपके मरहुमीन हैं, आपके वालिदैन हैं, उनके ईसाले सवाब के लिए भी आप इसके सपोर्टर बन सकते हैं। हम उनके लिए दुआ भी करेंगे। आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो उनके नाम क्योंकि डेडिकेट करेंगे कि ये प्रोग्राम आज का फलां मरहूम के नाम पे हम ये कर रहे हैं। तो इसको ज़रा गौर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह फिर मज़ीद बात होगी। मुफ्ती साहब, करोना वायरस हम जो है तो ख़त्म हो चुका है, हम समझ रहे हैं यहाँ पे बहुत लापरवाही है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे हिस्से में करोना वायरस अभी भी एक्टिव है। जिस तरह से हम इंडिया में देखते हैं कितने लोग शहीद हुए हैं इस लास्ट 6 महीने में, 1 साल में कितने लोग शहीद हुए हैं। और यहाँ करोना वायरस का जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक अज़ाब के तौर पे हम देखना चाहिए या आजमाइश के तरफ देखना चाहिए कि अच्छा भला इंसान चलते फिरते अपने फैमिली में रहता है, अचानक उसको करोना वायरस से अटैक होता है और चंद वीक में, चंद दिनों में फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। क्या हम मौत की किस तरह से तैयारी करें और फिर अल्लाह को राज़ी करने के लिए करोना वायरस तो अल्लाह की तरफ से ही है, और किस तरह से हम अल्लाह से तौबा करें अपने गुनाह की, किस तरह से ज़रा से इस पर बात कीजिए। कि लोग बहुत इंतकाल हो रहे हैं, आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार इंडिया में कितने शहीद हुए हैं पिछले 6-8 महीने में, 1 साल में। हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमें खबर नहीं आती कि फ़लाँ जानने वालों का इंतकाल हुआ, जो फ़लाँ रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, फ़लाँ दोस्त का इंतकाल हुआ। इस पर ज़रा सा आप बात कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो देखिए नाज़रीन, आज जो हालात चल रहे हैं ये यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है, और इसको हम अज़ाब की शक्ल में लें तो भी वो अपनी जगह है। लेकिन अब जैसे जो लोग अच्छे काम में अपने औकात की हिफाजत करते हुए हर मामलात को नाप तोल कर अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहते हैं, तो उनके लिए जो है हम ये कहें कि अज़ाब की शक्ल है तो ये मुनासिब नहीं है। हम कहेंगे कि एक आजमाइश है, अल्लाह ताला इम्तिहान लेना चाह रहे हैं।
جیسے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کسی کا امتحان لینا چاہیں، حدیث میں آتا ہے ارشاد فرمایا من یرید اللہ خیرن فیصب من، کہ اللہ اگر کسی کا جو ہے کو کچھ دینا چاہتے ہیں یا کسی کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں تو تھوڑا بہت ان سے امتحان لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہر گھر میں انڈیا میں یا کہیں بھی جائیں اس آزمائش کا شکار ہیں لوگ. اب جیسے خود مقصود صاحب نے فرمایا کہ ان کے خود کے رشتہ دار انتقال کر گئے، میرے خود کے رشتہ دار انتقال کر گئے، اور ابھی راستے میں آ ہی رہا تھا اس پروگرام کے لیے تو ہماری سگی خالہ سے بات ہوئی، ان کے بھی صاحبزادہ اس وقت آئی سی یو میں ہیں، اور اس سے پہلے 3 ان کی اولادیں اسی مصیبت سے انتقال کر چکی ہیں. تو اس طرح سے بڑے نازک حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابھی تک الحمدللہ بچا کے رکھیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ موت جو سامنے کھڑی ہے، لیکن ہم ایسی غفلت میں ہیں جیسے لگ رہا جیسے کہ جو ہے ہم ہمیشہ کے لیے ہیں. تو اس حالات میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو کو سمیٹ کر سوچ سمجھ کر وائزلی اور حکمت کے ساتھ ہمیں گزارنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اب تک بچا کے رکھا ہے. کوئی ایسا اللہ نے کہیں کانٹریکٹ نہیں کیا کہ آپ جو ہے ان چیزوں سے بری ہیں، اور دوسرے جو ملکوں میں جیسے ہمارے ملک انڈیا کا بھی تذکرہ کیا، وہاں پاکستان کو لے لیں یا کہیں بھی تو مصیبت میں ہیں تو ان لوگوں پہ مصیبت ہے، ہم پر نہیں. آزمائش جب آتی تو کہیں بھی آ سکتی ہے، یہاں بھی آئی تھی پھر بھی اللہ کا کرم کی ابھی اس وقت تھوڑا کم ہے. اس وقت میرے مجلے بھائی اٹلانٹا میں رہتے ہیں، ان کی بہو آئی سی یو میں ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. یہاں بھی ہو رہا ہے. ہاں تو ابھی ہمیں بھی کل فون آیا تھا، ہمارے ایک مسلی ہیں، ان کی اہلیہ بھی جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، بڑی جو ہے تک مطلب سخت آزمائش میں ہیں. اللہ صحت دے سب کو. تو وہی میں بتا رہا ہوں یہاں بھی ہیں لیکن یہاں دوسرے جگہوں سے کم ہیں. تو ہمیں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی عبادتیں، اپنی دعائیں، اپنے جو ہے معاملات، اپنے اعمال سب درست رکھنے چاہیے. سب سے پہلے اللہ سے استغفار کثرت سے کرنی چاہیے تاکہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور جب ہم اللہ سے ملیں تو ہماری کتاب صاف ہو اور کلین ہو ہم گناہوں سے. اور استغفار سے اللہ تعالیٰ سمندر کے بھر بھی گناہوں تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت نہیں معاف کریں گے جب ہمیں معلوم ہو کہ بھئی ملک الموت سامنے کھڑے ہیں اور جو ہے سکرات کا وقت ہے، تب ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. جیسے فرعون نے بھی خود کہا تھا آمنت باللہ رب موسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لاتا ہوں جو ہے اللہ پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو وہ تو جب موت کا وقت آیا، موت سامنے تھی تو تب اس نے کہا، تو وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اسی طرح سے ہم جو ہے موت کو دیکھ کے تب یاد کریں، یہ عقل مندی نہیں ہے. تو ہم سب سے پہلے ریکویسٹ کریں گے کہ دعا کریں جو لوگ اس آزمائش میں ہیں اللہ ان کو صحت دے، اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ ان کو جنت الفردوس دے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی تیاری کو سامنے رکھیں. جی کل کا کیا پل کا بھروسہ نہیں. بھئی کرونا وائرس تو ایک اپنی جگہ ہے، اور بیماریاں جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ نے اب تک حفاظت کے آگے بھی فرمائے. لیکن موت کے لیے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ بیٹھے بیٹھے اللہ کا حکم آیا تو جا سکتے ہیں، کھڑے کھڑے جا سکتے ہیں. اور کئی لوگوں کو ہم نے سامنے دیکھا ہٹے کٹے تھے، کچھ بھی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں. ڈاکٹر نے بھی چیک کیا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے جو ہے ان کو انکریج کرنے کے لیے یہ تک بتا دیا کہ ابھی آپ 100 سال تک جی سکتے ہیں. پتا چلا کہ جو ہے 15-20 منٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں اللہ کو جو ہے موت کے لیے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے بہانے کی یا ہیلے کی. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تیار رہنا ہے. ہمیشہ جب جو ہے جس طرح سے ٹرین جاتی ہے اس میں ہمیں ریزرویشن نہیں ملا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کوئی لوگ نہیں ہے شوب ہوئے تو ہمیں بھی موقع مل جائے گا کہ اس ٹرین میں ہم بیٹھ سکیں. تو اس طرح سے کس طرح سے ہم ریڈی رہتے ہیں. یا پلین میں آپ چلے جاتے ہیں ایئرپورٹ، بہت ضروری ہے آپ کو ٹریول کرنا، اور اس میں آپ کا ریزرویشن نہیں ہے، لیکن آپ کو کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ شوب نہیں ہوئے تو آپ کو موقع دیا جائے گا. تو اسی طرح سے وہ کیسا تیار رہتے ہیں اس پلین میں بیٹھنے کے لیے، اسی طرح سے ہمیں تیار ہونا ہے. اللہ کا بلاوا آ جائے تو ہم تیار ہیں. اللہ کا بلاوا دیکھیے، تیاری اس میں یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو، اور اللہ سے محبت کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنے کی خواہش ہو. اور موت ایک سیڑھی ہے جو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. اب جیسے ہمیں دعا کی درخواست ہے، دنیا سے ہمیں محبت ہے تو ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کروڑوں گنا
ہونی چاہیے اللہ سے محبت. چلیں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین اللہم لک الحمد لک الشکر. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, آمین. اور جہاں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بیمار ہیں یا پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے. کئی لوگوں نے ہم سے دعا کے لے کہ اللہ ان سب کو صحت دے, بلاؤں سے بچا. تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اب تک بچا کے رکھا ہے. الحمدللہ ہمیں شکر کرتے ہوئے تجھے راضی کرنے والے کام کرنے والے بنا, اور خاص طور سے کرونا وائرس کے شر سے, کینسر کے شر سے, اور ہر بڑی بلا مصیبت کے شر سے ہے, ہر چھوٹی مصیبت کے شر سے ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے اعلیٰ اولاد کو, ساری امت مسلمہ کو بچا لے مولا, آمین. بچا لے مولا. اور خاص طور سے جو انتقال کر گئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے یا کسی بھی صورت میں جو بھی انتقال کر گئے ہیں مسلمان, سب کی مغفرت کر دے. ہمارے والد محترم کی بھی مغفرت کر دے, ان کی قبر کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نصیب فرما. اسی طرح سے مخصوص صاحب کے والدین کی مغفرت فرما, ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرما, اور ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نصیب فرما. اور جتنے بھی آدم اسلام سے لے کے اب تک مسلمان انتقال کے ہیں سب کی مغفرت کر دے, سب کے اللہ درجات کو بلند کر دے, اور آنے والی نسلوں کی بھی ابھی سے مغفرت کر دے, ہماری بھی مغفرت کر دے. ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما, جہنم کو ہم سب پہ حرام کر دے. اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں, التجا کرتے ہیں, تنگیوں سے بچا لے, مصیبتوں سے, بلاؤں سے بچا لے, آزمائشوں سے بچا لے. تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو ستار ہے, تو غفار ہے, تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا اپنے بندوں سے. ہمیں معاف کر دے, ہمیں اللہ صحیح معنوں میں قرآن حدیث کی زندگی گزارنے والے بنا دے, ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والے بنا دے, دین میں استقامت عطا فرما. جو بھی اللہ تو نے دین کی سمجھ دی اس کو دوسروں کی بھی فکر کرتے ہوئے دوسروں کو بھی دین پہ لانے کی کوشش کرنے والے بنا دے. اللہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایڈوائز کیا بہنوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ خیال اور رحم کرنا, محبت سے رہنا, اور اسی طرح سے غلاموں کا خیال رکھنا, اسی طرح سے زنا سے بچ کے رہنا, اور اسی طرح سے ہر برائی سے دور رہنا, نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ کو قائم کرنا, حج کو پورا کرنا. اللہ ان سب کو پابندی سے کرنے والے بنا. اللہ تو بڑا کریم ہے, تو بڑا رحیم ہے. ہم سب کی جان, مال, آبرو, عزت, ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کے رزق میں, عمر میں, وقت میں, صحت میں, ایمان میں, تقوی میں برکت دے. ہمیں اللہ نظر بد سے بچا لے, شیطانی اثرات سے بچا لے, جادو کے اثرات سے بچا لے. خاص طور سے اللہ جتنے بھی بیاہی والے کام ہیں ان سب سے حفاظت فرما. ہماری بھی, ہمارے نوجوانوں کی بھی, اس امت کی بھی. اللہ یہ پروگرام کو اللہ ٹی وی 1 کے جو مخصوص صاحب لائٹ آف اسلام کے نام پہ جو کرتے ہیں اسے قبول فرما. اس کے جو ذمہ داریاں ہیں اسے پورا فرما. اس کے لیے جو بھی مدد کرتے ہیں ان سب کی مدد فرما. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں اخلاص نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولی والدینا ولی اساتذتنا واولادنا وتلامذینا واہلنا واصدقائنا وجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء منهم الاموات. صلی اللہ تعالی علی خیر. آمین یا رب العالمین. یا اللہ مفتی صاحب جو دعا کی ہے یا اللہ قبول فرما, اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں کی ہے اس کا بھی ہمیں حصہ عطا فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اپنی شان و شوکت سے عطا فرما. یا اللہ اس پروگرام میں جو بھی اچھائی تھی آپ کی طرف سے تھی, جو اس میں کمی تھی یا اللہ میرے طرف سے تھی, غلطی تھی میرے طرف سے تھی, اس کو درگزر کر کے اس پروگرام کو قبول کریں, اور اس کا اجر میرے والدین کو ملے, اور جتنے لوگ اس پروگرام سے منسلک ہیں, دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اس کا اجر عطا فرما. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام ہوتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.